بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Second also is powered by أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ تعالیٰ، باللغو، لغو میں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں. تمہاری قسموں میں سے جو لغو قسمیں ہیں اس کو اٹھانے پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ مواخذہ کرے گا، وہ پکڑے گا، بما عقدتم الایمان، جو پختہ ارادے کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ قسم اٹھاؤ اور پھر اس کو توڑ دو، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑے گا. فکفارتہ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون، درمیانی درجے کا جو تم کھاتے ہو. عموماً جو بندہ کھاتا ہے، اہلیکم، اپنے گھر کے اندر، تو وہ کھانا 10 مسکینوں کو کھلایا جائے. او کسوتہم، یا پھر درمیانی درجے کے جو گھر میں پہننے والے، عام گھروں میں انسان کپڑے پہنتا ہے، تو اس لحاظ سے او کسوتہم، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیا جائیں. او تحریر رقبہ، یا پھر ایک گردن، ایک غلام آزاد کروا دیا جائے. فمن لم یجد فصیام، جو یہ نہ پائے تو وہ روزے رکھے، 3 ایام، 3 دن، تو 3 دن کے روزے رکھ لے. ذالک، یہ کفارۃ، کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم اٹھا لو. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم، اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو. یہ آیت قسموں کے حوالے سے ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو، لغو کہتے ہیں ایسی قسم کو، بعض اوقات نا عرب لوگ، عرب کے اندر زیادہ ہے، ہمارے ہاں بھی ہے لیکن عربوں میں یہ چیز زیادہ ہے، ان کا تقیہ کلام قسم ہوتا ہے. ہر بات پہ تاللہ واللہ باللہ قسم اٹھا دیتے ہیں، ارادہ بھی نہیں ہوتا. تو ایسی قسم جس میں ارادہ نہ ہو، تقیہ کلام بن جائے، تو ایسی قسم اگر انسان توڑ لے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، چونکہ اس پر نیت قسم کی نہیں ہوتی. انسان تقیہ کلام بنا لیتا ہے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پختہ قسم اٹھا لے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ اس نے قسم اٹھائی ہے، اب اگر وہ اس قسم کو توڑے گا تو اس کا کفارہ ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی قسم نہیں توڑی تھی، جس بات کی وہ قسم کھا لیتے تھے نا اس کو پورا کرتے تھے. پھر یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ قسم اٹھا لیتے تھے، پھر دیکھتے تھے اگر میں نے مثال کے طور پر اس کام کی قسم اٹھائی ہے، یہ کام سے یہ کام زیادہ بہتر ہے، تو وہ بہتر کام کر لیتے تھے اور اپنی قسم کا
کفارہ ادا کرتے تھے۔ اور حدیث بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک کام کی قسم کھا لو، میں فلاں کام کروں گا، مثال کے طور پر میں یہ ایک کام ہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، بعد میں انسان کو پتہ چلتا نہیں یار فلاں کام زیادہ بہتر تھا، تو آدمی کیا کرے، اپنی قسم کو توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے، اور جو بہتر کام ہے وہ کام آدمی کرے۔ قسموں کے حوالے سے چند ضروری مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر قسم صرف اور صرف اللہ کے نام کی بندہ اٹھا سکتا ہے، بس اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفات کی، اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے، باپ کی، ماں کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی نہیں اٹھا سکتے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کی ہم قسم نہیں اٹھا سکتے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم اللہ کے نام کی اٹھاؤ ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر ایک حدیث میں ہے غیر اللہ کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ، یہ شرک ہے۔ ایک حدیث میں ہے فرمایا نہ اپنے باپ کے نام کی قسم اٹھاؤ، نہ ماں کے نام کی قسم اٹھاؤ، نہ کسی اور کی بھی قسم نہ اٹھاؤ۔ ہاں البتہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی نام کی قسم اٹھاؤ، وہ بھی اس وقت جب تمہیں یقین ہو کہ تم سچے ہو، یعنی اس کے اندر بھی اشارہ کر دیا کہ جھوٹی قسم نہیں اٹھانی۔ تو قسم اٹھانی ہے جب انسان سچا ہو تب اٹھائے، اور اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، یا اللہ کی صفات کی بندہ قسم اٹھا سکتا ہے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، ان کی بندہ قسم اٹھا سکتا ہے۔ ہاں اس کے اندر ایک بات ہے، قرآن کی قسم، تو قرآن کی قسم بندہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر بندے کو پتہ ہو کہ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو عموماً نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن اگر پتہ ہو قرآن اللہ کی کلام ہے تو پھر یقیناً کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، تو اس لیے قرآن کی قسم اٹھانے کی گنجائش ہے، لیکن بندے کو اللہ کے نام کی قسم اٹھانی چاہیے۔ تو پھر اسی طرح اس میں جھوٹی قسم، یعنی بندے کو یقین ہو تو پھر ہی قسم اٹھائے، تو اگر یقین نہیں ہے تو نہ اٹھائے، وہ جھوٹی قسم کے اندر شمار ہو سکتی ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ قرآن کے اندر تو یہاں تک ہے اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ملے گی اسے، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، کتنی سخت وعید ہے، اللہ اس کے ساتھ بات نہیں کرے گا، نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اسے پاک نہیں کرے گا۔ تو یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم تک کے الفاظ ہیں، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بندے کے اعمال سارے برباد ہو جاتے ہیں ایک جھوٹی قسم اٹھانے سے۔ آپ ساری زندگی نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، نماز روزہ ساری پابندیاں، ایک جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ گویا اس آیت کا مطلب یہ ہے، تو جھوٹی قسم بہت خطرناک ہے۔ اچھا اس میں ایک اور مسئلہ ہے، ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے اور قسم اٹھانے کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کی قسم انشاءاللہ میں فلاں کام کروں گا، اگر وہ نہیں کر سکتا پھر اس پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی قسم انشاءاللہ اللہ کی مرضی کے ساتھ منسلک کر دی ہے۔ تو اگر بندہ قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دے اور پھر وہ پوری نہ کر سکے، اس پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی پر قسم ڈال دیتے ہیں، کسی پر قسم ڈالنا جائز ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جس پر قسم ڈالی جا رہی ہو اسے بھی قسم کا اندازہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی پر قسم ڈال دے، دوسرے بندے کو چاہیے جس پر قسم ڈالی ہے وہ قسم کو پورا کرے، جس پر قسم ڈال دی جائے وہ قسم پوری کرے، بشرط یہ کہ اس کے اندر طاقت ہو۔ ایسے ہی کوئی بندہ کسی پر ایسی قسم ڈال دے اس پر وہ کام کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر اللہ کی قسم آج تو میرے ساتھ کھانا کھائے گا، بندے نے قسم دوسرے پر ڈال دی نا، اللہ کی قسم آج تو نے بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، مثال کے طور پر اسے چاہیے اس کے ساتھ بیٹھے اور کھانا کھا لے۔ تو اس طرح کے اگر کسی جائز کام کی یا ایسا کام جو بندہ کر سکتا ہے، کوئی بندہ کسی پر بھروسہ رکھ کر اس پر قسم ڈال دے تو دوسرے بندے کو چاہیے اس کی قسم جو ہے اس کو پورا کرے۔ قسم کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، قسم بعض اوقات اٹھانا واجب ہوتا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ اگر قسم دے دیں، آپ کی قسم کی وجہ سے وہ ظلم ختم ہو سکتا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ زیادتی ہے، اور اگر آپ سے قسم لی جاتی ہے اچھا آپ فلاں صاحب جو ہے وہ قسم دے دینا تو ٹھیک ہے تجھے یہ مل جائے گا،
تو اگر وہ اس کا حق بنتا ہے تو آپ پر واجب ہو جاتا ہے آپ وہ قسم اٹھائیں، تو قسم بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مستحب ہوتی ہے، مثال کے طور پر دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ قسم اٹھا دیں نا تو ان کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، اور قسم بھی صحیح کام کی، غلط نہیں، ناجائز نہیں، جائز، تو آپ کو قسم وہ اٹھا دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی جائز کام کی، اللہ کی قسم میں دو لوگوں کے درمیان صلح کراؤں گا، یہ جائز کام کی قسم ہے، تو ایسی قسم اٹھانی چاہیے اور پھر اس کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ حرام کام کی قسم وہ منع ہے، مثال کے طور پر میں تیرے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھوں گا، میرا تیرا رشتہ ختم، اب قطع تعلقی حرام ہے، اب اس نے حرام کہاں کیوں قسم اٹھا لی ہے، تو یہ منع ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قسم اٹھائی تھی، وہ جب ایک امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی تو اس تہمت میں مصطح بن اساسہ ایک صحابی تھے، ویسے المنافقین نے لگائی تھی، تو ایک صحابی تھے مصطح بن اساسہ، انہوں نے بھی لگا دی۔ اب مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال شال دیتے تھے، غریب تھے وہ، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد تجھے کچھ نہیں دوں گا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی، انہوں نے اپنی قسم کو توڑا اور اپنی قسم کا بعد میں کفارہ ادا کیا۔ تو اس طرح اگر کسی ناجائز کام کیا، آپ کسی جگہ خیرات کرتے تھے، کسی کو دیتے تھے، بعد میں کسی غصے کی وجہ سے اللہ کی قسم اٹھا لیں، اپنی قسم کو توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں اور وہ نیکی کا کام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ تو بہرحال اس آیت میں قسم کی قسمیں ہیں، ایک لغو جو عام کھائی جاتی ہیں، ان پر کوئی کفارہ نہیں، لیکن جو بندہ پختہ ارادے سے قسم اٹھا لے اس پر کفارہ ہے۔ جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے، جھوٹی قسم پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ ایک بندہ غلط قسم اٹھاتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، وہ اس کی کوئی قسم نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے۔ کفارے کا مطلب ہوتا ہے معاوضہ دینا، لیکن کبیرہ گناہ کا کوئی معاوضہ نہیں، اس پر توبہ ہوتی ہے۔ اس نے اتنا بڑا جرم کر لیا، اس کی نیکیاں ساری برباد ہو گئی ہیں، اس پر اب یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ اٹھائے اور کفارہ ادا کرے اور کہے ٹھیک ہے میں تو ٹھیک ہو گیا، نہیں بھائی، تیرے ذمہ کفارہ نہیں ہے، تیرے گناہ کی سزا، ہاں سزا ہوگی، ورنہ توبہ کر لے، اللہ توبہ کر لے، قبول کر لے، اللہ معاف کر دے، الغفور الرحیم ہے، ورنہ اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تو بہرحال قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو عموماً روٹین کے ساتھ بندہ گھر میں کھاتا ہے، تو جو کھانا بندہ روٹین کے ساتھ گھر کے اندر کھاتا ہے وہ کھانا آپ اٹھیں اور 10 مسکینوں کو کھلا دیں، لیکن اس میں یاد رکھیں 10 مسکینوں کو ہی کھلانا ہے، کسی ایک بندے کو 10 مسکینوں کے پیسے نہیں دینے۔ ہاں اگر اس کے گھر کے افراد 10 ہیں پھر ٹھیک ہے، آپ اسے پیسے دے دیں بھی آج کا کھانا گھر والوں کا میرے ذمہ ہے، لیکن اگر اس کے گھر کے افراد 10 نہیں ہیں، کیونکہ 10 کے الفاظ ہے، عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا ہے، ایک مسکین کو 10 کے پیسے نہیں دینے، ایک ہی مسکین کو 10 مرتبہ نہیں کھلانا، 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ تو اگر گھر کے افراد اس کے 10 ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ اسے پیسے دے دیں، اگر نہیں ہیں تو 10 پورے کریں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کھانا نہیں تو کپڑے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا چاہیں، پہلے تو یہ کام کرنا ہے۔ جس کے پاس نہ کپڑے پہنانے کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، پھر وہ کیا کرے؟ او تحریر رقبہ، پھر وہ ایک گردن غلام آزاد کروا دے۔ آج کل چونکہ غلام نہیں ہے، تو اگر آج کل کوئی کر سکتا ہے تو کسی قیدی اگر اس کے ذمے کوئی چٹی وغیرہ ہے تو وہ دے کر اس کو جیل سے آزاد کروا دے۔ جو بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، فمن لم یجد، جو یہ دونوں نہیں کر سکتا وہ 3 روزے رکھے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ قسم اٹھاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پھر فوراً روزے رکھ لیتے ہیں، نہیں بھائی، پہلے اگر کھانا کھلانے کی طاقت ہے تو کھانا ہی کھلانا پڑے گا، پھر روزہ نہیں ہے۔ روزہ صرف اس کے ذمے ہے جو کھانا نہیں کسی کو کھلا سکتا، غریب مسکین کنگال ہے، خود مسکین ہے، وہ کسی کو کیا کھانا کھلائے، تو وہ 3 روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر کھانا کھلانے کی طاقت ہے تو اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ فمن لم یجد فصیام، اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو روزہ رکھے، 3 ایام، 3 دن کے، لگاتار رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، وقفے کے ساتھ رکھنا چاہے تو وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھا لو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کو پورا کرو، حفاظت کرو، یعنی اسے پورا کرو۔ تو قسم اٹھانی نہیں چاہیے عام روٹین میں، اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے تو پوری کوشش کرنی چاہیے اس کو پورا کرنے کی، اگر جائز کام ہے۔ اگر ناجائز اور حرام کام کی قسم ہے
تو وہ پوری نہیں کرنی. میں تیرے ساتھ مل کر سگریٹ پیوں گا تو یہ حرام کام کی قسم ہے، اس کو توڑنا ہے، یہ غلط ہے، اس کا کفارہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے اپنی نشانیاں تاکہ تم شکر ادا کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.